اپنی شادی کی رات بڑی مشکل سے میں نے اپنی روتی ہوئی اپنی بیٹی شازمہ کو چپ کروا کر سلایا تھا۔ جب وہ سو گئی تو گھر کی پرانی ملازمہ کو اس کے کمرے میں سلا کر پھر میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میری دلہن فاطمہ سجی سوری میرا انتظار کر کر کے بیٹھی ہوئی بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ مجھے کیونکہ شازمہ کو سلاتے سلاتے رات کے 3 بج گئے تھے اور ظاہر ہے فاطمہ کب تک جاگ کر میرا انتظار کرتی۔ مجھے یہ بات اس لیے بھی بری لگ رہی تھی کہ بے شک یہ میری دوسری شادی تھی، لیکن فاطمہ کی تو پہلی ہی شادی تھی، اور شادی کو لے کر ایک لڑکی بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر شوہر کے گھر آتی ہے۔ ایک تو میں پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا کہ کسی کنواری لڑکی سے دوسری شادی کرتا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک کنواری اور کم عمر لڑکی میری 10 سالہ بیٹی کو ماں کی ممتا دے پائے گی، کیونکہ اس کے اپنے ہی بہت خواب اور خواہشات ہوتی ہیں، شوہر کی سنگت کی، محبت کی، اور یہ کہ شوہر اس کے نخرے اٹھائے۔ اس کے برعکس کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت جس کی اولاد نہ ہو، وہ شاید میری بیٹی کی بہتر پرورش کر پاتی، کیونکہ وہ ان سب باتوں کے مراحل سے گزر چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب فاطمہ سے میرے رشتے کی بات چلی، میں نے فاطمہ کی تصویر دیکھتے ہی فوراً سے انکار کر دیا تھا۔ ایک وہ مجھ سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی، پھر کنواری اور حسین بھی تھی۔ اس سے تو کوئی بھی لڑکا شادی کے لیے تیار ہو جاتا۔ مجھے لگا یہ تو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں تو ایک بٹا ہوا شخص تھا۔ شازمہ میری بیٹی، میری جان تھی۔ میں کبھی بھی اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو اپنا وقت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن مجھے رشتے والی آنٹی نے بتایا کہ فاطمہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے، اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چچی ایک ظالم عورت ہے اور اس کی شادی کسی بڈھے سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ایک 60 سالہ بڈھے کا رشتہ بھی ہے اس کے پاس اس لڑکی کے لیے، کیونکہ اس کی چچی نے صاف کہہ دیا تھا کہ بنا جہیز والے رشتے دکھانا، ہم ایک جوڑا بھی جہیز میں نہیں دیں گے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو فاطمہ کے لیے ہی اپنی رضامندی دے دی، یہ سوچ کر کے فاطمہ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ لیکن نکاح کے بعد فاطمہ کو دیکھ کر میں تس بضب کا شکار ہوا تھا۔ وہ بے حد معصوم سی کم عمر لڑکی تھی، نہ جانے میرے حالات کو سمجھتی یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل میں مجھے پریشان کرتی۔ آج رات کو ہی میں اسے سادگی سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن اسے میرے ساتھ دیکھ کر شازمہ نے تو ایک طوفان سا کھڑا کر لیا تھا، رونا دھونا مچانا شروع کر دیا کہ یہ میری ممی نہیں ہے، آئی ہیٹ ہر، اسے گھر سے باہر نکالو۔ میں نے آتے ہی آیا سے کہا کہ فاطمہ کو کمرے میں بٹھائیں اور میں شازمہ کو سنبھالتا ہوں۔ میں شازمہ کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ میری پہلی بیوی کی نہنگانی موت کے بعد سے وہ بہت ضدی اور چڑچڑی سی ہو گئی تھی، پھر اسے اپنی ماں سے محبت بھی بے تحاشا تھی، اور اپنی ماں کی اچانک سے آنے والی موت کا صدمہ ہی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ بار بار ممی ممی کہہ کر رونے لگتی تھی، مجھ سے کہتی کہ مجھے ممی کے پاس لے کر جاؤ، مجھے اپنی گھر گھرستی چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ جی ہاں، ضرورت، ورنہ محبت میں نے بھی اپنی پہلی بیوی فائقہ سے ہی کی تھی۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آ گئیں کہ میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی فوت ہو گئے۔ اس اچانک پیش آنے والے واقعے نے تو میری سوجھ بوجھ ختم کر دی تھی۔ میں خود کو ہی نہیں سنبھال پا رہا تھا کہ شازمہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کی ماں زندہ نہیں رہی تو وہ گمسم سی ہو گئی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر میں بھی 2 جگہ بٹ گیا تھا، نہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی شازمہ کی اکیلے تربیت کر سکتا تھا۔ میرے پاس آیا تو تھیں جو بڑی عمر کی خاتون تھیں، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتی، واپس اپنے گاؤں جانا چاہتی ہیں، اس لیے مجھے نکاح 15 دن کے اندر اندر کرنا پڑا۔ اب فاطمہ میرے سامنے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کیا تھا تاکہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن شاید وہ کچی نیند میں تھی اس لیے اٹھ گئی، مجھے کمرے میں دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ پشیمان سا تھا، نظریں جھکائے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فاطمہ سے معذرت خوانہ انداز سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، سوری، وہ شازمہ نے سوتے ہوئے بہت وقت لگا دیا تھا، اس لیے میں کافی لیٹ ہو گیا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ آپ نے شازمہ کو الگ کمرے میں کیوں سلا دیا؟ اسے اسی کمرے میں لے آتے، میں اسے اپنے ساتھ سلا لیتی۔ اس کی اس بات نے تو جیسے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ میں گھبرا رہا تھا کہ وہ نہ جانے مجھ سے شکوہ شکایت ہی نہ کر بیٹھے۔ آتے ہی تمہاری بیٹی نے کیا تماشا برپا کر دیا تھا، لیکن اس کی بات نے تو میرا دل ہی جیت لیا تھا۔
دوسرے ہی دن فاطمہ نے زیادہ تر وقت شازمہ کے ساتھ ہی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ شازمہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ ہی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شازمہ سے کہا کہ وہ فاطمہ کی بات کا جواب دے، کیونکہ وہ بالکل چپ تھی۔ فاطمہ کہنے لگی، آپ اسے کچھ مت کہیں، شازمہ جب خود چاہے گی تبھی جواب دے گی۔ میں نے تیسرے دن ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ چند دن بعد ہی آیا بھی نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے تو شازمہ چپ چپ سی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی جب وہ ضد پر آتی تو جنونی سی ہو جاتی تھی۔ آج بھی جب میں گھر میں داخل ہوا، فاطمہ رو رہی تھی۔ مجھے اسے یوں روتا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا تو اس کا پورا چہرہ ناخنوں سے زخمی تھا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس شازمہ کو مجھ پر غصہ آ گیا تھا۔ میں اس کی ماں کی جگہ کیوں ہوں، اس لیے اس نے مجھے نوچ دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر شرمندگی کے ساتھ ساتھ شازمہ پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ فاطمہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ کیسے ایسا برتاؤ کر سکتی تھی؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شازمہ کے کمرے میں گیا تو وہ غصے سے بپھری بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی اسے اپنی ماں چاہیے۔ فاطمہ فوراً سے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، وہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ فاطمہ نے مجھے شازمہ کو کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ مجھے شازمہ کے رویے پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ اب تو اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھیں کہ وہ وہاں بھی بچوں کے چہروں کو نوچ دیتی ہے، کبھی لڑنے لگتی ہے۔ میں اب تنگ آنے لگا تھا۔ شازمہ کی وجہ سے ایک بار تو پرنسپل نے مجھے اسکول ہی بلا لیا۔ کہنے لگے، آپ کی بچی نے ایک بچے کا سر پھاڑ دیا ہے، اس لیے اسے اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ جب میں نے شازمہ سے وجہ پوچھی اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگی، وہ لڑکا مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو سگی ماں ہے ہی نہیں، وہ مر چکی ہے، اس نے میری ماں کو کیوں مرا ہوا کہا ہے۔ میں اب اسے اس بات کا کیا جواب دیتا؟ میں ان دنوں شازمہ کو بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، میں اسے نئے اسکول داخل کروانے لگا ہوں، اس لیے وہ اپنا رویہ بدلے، ورنہ اسے ہر اسکول والے نکال دیں گے۔ جب مجھے فاطمہ نے یہ مشورہ دیا کہ میں اسے مدرسے ڈال دوں، وہ کلام پاک حفظ کرے گی تو اس کے دل کو بھی سکون ملے گا اور ذہن بھی تازہ ہو جائے گا، پھر یہ اسکول کا بھی پڑھ سکے گی۔ مجھے فاطمہ کا مشورہ اچھا لگا تھا۔ میں نے شازمہ کو قریبی ایک درس گاہ میں داخل کروا دیا۔ فاطمہ میرے ساتھ شازمہ کو داخل کروانے لے کر گئی تھی اور روز وہی شازمہ کو درس گاہ چھوڑنے جاتی تھی اور لینے بھی جاتی تھی۔ میری بیٹی حافظہ بن جائے گی، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں بہت مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے شازمہ درس گاہ جانے لگی تھی، اس میں بہت بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ اب ضد نہیں کرتی تھی اور نہ ہی فاطمہ کو نوچتی اور مارتی تھی، نہ ہی مجھے فاطمہ سے دور رہنے کا کہتی۔ شاید وہ فاطمہ کو دل سے ماں قبول کر چکی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے فاطمہ کا فون آیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی شازمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے آفس سے چھٹی لی اور بھاگم بھاگ گھر پہنچا تھا۔ شازمہ لاؤنج کے صوفے پر ہی بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ فاطمہ رو رہی تھی، بار بار شازمہ کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی، اس کے ہاتھ مسل رہی تھی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو اپنی بچی کو اس حال میں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے گود میں لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا تو یہی کہا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے طاقت کے انجیکشن ڈرپ میں ڈال کر شازمہ کو ڈرپ لگا دی۔ کچھ دیر میں وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں دیکھا تو ہی میری جان میں جان آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، گرمی بھی بہت ہے، بچے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں شازمہ کو گھر لے کر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے پھل بھی لا کر دیے، لیکن وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ میں خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں شازمہ کے ساتھ ہی سو جاؤں۔ فاطمہ بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ میں کافی دیر شازمہ سے پوچھتا رہا، اسے کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے۔ مجھے لگا شاید درس گاہ میں سختی نہ کی جاتی ہو، جس سے بچی ڈر گئی ہو اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی ہو، لیکن وہ مجھ سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی اور نفی میں سر ہلانے لگتی۔ مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔
وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ فاطمہ اس کی منتیں کرتی رہ جاتی لیکن وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ میں جب بھی اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا وہ مجھ سے بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ جب میں فاطمہ سے وجہ پوچھتا تو وہ مسکرا کر ٹال جاتی، کہتی اسکول کے ماحول سے ہٹ کر درس گاہ کے ماحول میں گئی ہے، اس لیے وقت لگے گا اسے ایڈجسٹ ہونے میں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک بار میری رات کو آنکھ کھلی تو فاطمہ میرے برابر میں نہیں سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ شازمہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو شازمہ دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا شازمہ کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ میری بات پر فاطمہ گھبرا سی گئی تھی، شاید اسے اس وقت میرے یوں اچانک سے آ جانے کی امید نہ تھی۔ کہنے لگی یہی تو میں بھی شازمہ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے سوئے ہوئے یہ لگا جیسے شازمہ رو رہی ہے، اسی لیے میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے لائٹ جلا کر دیکھا تو شازمہ اپنے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بھی اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ چندا بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ چھوٹی سی بچی تو ہے، میں رات کو شازمہ کے ساتھ ہی سو جایا کروں گی۔ فاطمہ کی بات مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی، نہ جانے شازمہ کو آج کل کیا ہوا تھا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب شازمہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے فاطمہ کے ساتھ نہیں سونا، وہ اکیلی ہی سونا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ، تم اپنے کمرے میں سو جاؤ، شازمہ کے ساتھ میں سو جاتا ہوں۔ میں نے سمجھا شازمہ کے دل میں شاید یہ بات گھر کر گئی ہوگی کہ فاطمہ نے اس کی ماں کی جگہ لے لی ہے، وہ شاید فاطمہ کو ابھی بھی دل سے قبول نہیں کر پائی۔ لیکن میرے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے آپ کے ساتھ بھی نہیں سونا، مجھے کسی کے ساتھ نہیں سونا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے آپ لوگوں سے خوف آتا ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دکھ سا ہونے لگا تھا، وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی، مجھ سے گھبراتی اور خوف کھاتی تھی۔ ایک بار ہمارے باس نے ہمیں جلدی چھٹی دے دی۔ میں نے سوچا کہ آج فاطمہ اور شازمہ کو کسی سیرگاہ لے جاتا ہوں تاکہ شازمہ بھی کچھ بہل جائے۔ جس وقت میں گھر کی طرف جا رہا تھا اسی وقت شازمہ کی بھی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو گھر کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں جیسے ہی اندر پہنچا تو شازمہ کو دیکھ کر میری رنگت فک پڑ گئی تھی۔ اس کے سفید یونیفارم پر داغ کے نشانات تھے۔ فاطمہ اس سے اسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو فاطمہ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا ہو گئی تھی جلدی چھٹی، آ گیا اس وقت۔ مجھے فاطمہ کے سوال و جواب میں دلچسپی نہیں تھی، مجھے شازمہ کی فکر تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تمہارے یونیفارم پر یہ داغ کیسے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولی، کبھی فاطمہ کو دیکھنے لگتی تو کبھی مجھے، اور خوفزدہ اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ایک شبہ میرے دل سے یہ بھی گزرا کہ کہیں درس گاہ میں میری معصوم بچی کے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکتیں نہ ہو رہی ہوں۔ میں اگلے روز آفس کے لیے تیار ہوا تو شازمہ سے کہا کہ چلو آؤ، آج میں تمہیں مدرسے چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات پر فاطمہ برجستہ بول پڑی، کہنے لگی آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی، میں جاتی تو ہوں فاطمہ کو چھوڑنے، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ فاطمہ کی بات پر میں نے اپنا خدشہ اسے بتایا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ بھی نہ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، اس کی درس گاہ میں سب استانیاں پڑھاتی ہیں، کوئی استاد نہیں پڑھاتے، اور وہ بہت مشہور مدرسہ ہے، آج تک کبھی وہاں سے ایسی خبر سننے کو نہیں ملی ہے، کیوں وہم پال رہے ہیں؟ شاید میں نے یونیفارم رسی پر ڈال دیا تھا، وہ رسی پہلے سے ہی میلی ہوگی، لگ گئے ہوں گے داغ دھبے بھی۔ لیکن فاطمہ کے جواب پر میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب اس بات کی تشویش سی لگ گئی تھی کہ آخر میری بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شازمہ ضدی ضرور تھی لیکن کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے فائقہ نے شروع سے ہی اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ شازمہ کے منہ سے نکلی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ شازمہ کے بعد میری بیوی دوبارہ امید سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں کے لیے شازمہ ہی سب کچھ تھی۔ فائقہ کے ساتھ شازمہ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی، ظاہر ہے وہ اس کی ماں تھی اور شازمہ اسے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ شروع سے ہی شازمہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی تھی
اور قسمت کا کھیل بھی کیسا نرالا تھا کہ جب میری بیوی فائقہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس وقت شازمہ کی عمر 9 سال تھی۔ فائقہ کا حمل کے دوران کا پورا عرصہ ٹھیک گزرا تھا، کبھی ایسی خطرے والی بات ڈاکٹر نے نہیں بتائی تھی، لیکن نہ جانے آخری ماہ میں اس کی طبیعت اچانک سے بگڑی تھی۔ میں اسے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، لیکن فائقہ کی حالت میں سدھار آنے کی بجائے وہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ فائقہ نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا اور خود بھی مر گئی تھی۔ شازمہ پر تو یہ خبر کسی قیامت کی طرح سے ٹوٹی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چلانے لگتی تھی، ممی مجھے اپنے ساتھ سلا لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ سلانے لگا تھا، لیکن میں آفس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب تو میری بچی سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مجھے اس کی بھی تہہ تک پہنچنا تھا۔ میں ایک دن آفس سے جلدی چھٹی لے کر سیدھا شازمہ کی درس گاہ پر گیا تھا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ جو خبر مجھے وہاں سننے کو ملی تھی وہ سن کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں گھر آنے کی بجائے ادھر ادھر ہی گھومتا رہا اور اپنے وقت پر ہی گھر گیا تھا۔ مجھے کسی پر بھی شک نہیں ڈالنا، اس لیے میں نے اپنا رویہ نارمل ہی رکھا۔ شازمہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھی۔ میں نے خود اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا، وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں شاید باپ تھا، اس لیے اس کے بند ہونٹوں کی زبان نہیں سمجھ سکا۔ رات کو سکون سے سو بھی نہیں پایا۔ جب فاطمہ سو گئی تو میں شازمہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی، اپنے بھالو سے باتیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، ممی، بابا کی دوسری بیوی اچھی نہیں ہے، مجھے مارتی ہیں اور مجھے ڈراتی ہیں، کہتی ہیں اگر اپنے باپ سے کچھ بھی کہا تو جان نکال لوں گی تمہاری۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مدرسے سے بھی ایسا ہی کچھ سننے کو ملا تھا۔ میں وہیں پلٹ کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں آفس کے لیے گھر سے نکل گیا، لیکن آفس گیا نہیں تھا، بلکہ چھپ گیا تھا۔ جب فاطمہ شازمہ کو گھر سے لے کر نکلی تو میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ شازمہ کو درس گاہ کی بجائے اور کہیں لے کر جا رہی تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا کہ درس گاہ کے بہانے یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ ایک پوش علاقے میں لے آئی تھی۔ وہیں اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور گھور کر میری بیٹی کو دیکھا۔ کہنے لگی، کام چور، اتنی چھٹیاں کر کے تم کام پر آتی ہو، پورا گھر بکھرا پڑا ہے، چلو جلدی سے سارے کام کرو۔ میری بیٹی خوفزدہ سی ہو گئی۔ فاطمہ اس عورت سے کہنے لگی، آپ اس پر سختی کیا کریں، ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا کریں، پھر خود ہی آیا کرے گی کام پر، باپ کو دیکھ کر زیادہ نخرے کرتی ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ فاطمہ میری بچی سے کام کرواتی تھی، جب بھی اس کے کپڑوں پر داغ دھبوں کے نشانات ہوتے تھے، یقیناً وہ میری بچی کو ڈراتی دھمکاتی ہوگی۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور شازمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاطمہ کا مجھے دیکھ کر رنگ اڑا تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی؟ میرے گھر میں ایسی کون سی کمی ہے جو تم میری بچی سے دوسروں کے گھروں میں کام کروا رہی ہو؟ فاطمہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ وہ عورت فاطمہ کو حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ تو مجھے کہتی آئی ہے کہ میں غریب ہوں۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں شازمہ کے ساتھ گھر آ گیا۔ میں نے شازمہ سے کہا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ بھی گھر میں داخل ہو گئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، قسمت نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کیا ہے۔ میرے ماں باپ نہ تھے تو چچی نے مجھ سے بھی یہی رویہ رکھا تھا، سارا کام مجھ سے کرواتی تھی، اس کے بعد مجھ سے لوگوں کے گھروں کا کام بھی کرواتی تھیں۔ میرے اندر بھی ایسی آگ لگ گئی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو آپ شازمہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اسی طرح شازمہ کی اہمیت برقرار رہی تو میری ساری زندگی غلامی میں گزر جائے گی۔ اس لیے میں نے چچی کا بدلہ لیتے ہوئے میں نے سوچا ابھی شازمہ چھوٹی ہے، میرے روب میں آ جائے گی، اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کرنے لگی۔ کیونکہ میں نے بھی غلامی کی ہے اس لیے اسے بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، خبردار، جو میری بیٹی کے ساتھ تم نے کبھی ایسا کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، طلاق دے دوں گا، تم واپس اپنے اسی چچا کے پاس چلی جاؤ گی، سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میری بات پر فاطمہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں شازمہ کو اب کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے تو خود ظلم برداشت کیا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ میری بچی سے محبت کرتی، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ نہ کرتی۔
وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں بس، میرے اندر شدت پسندی آ گئی تھی، خود پر ہونے والے ظلم کا بدلہ میں کسی سے لوں۔ فاطمہ نے وہی کیا جو آج کل کی ساسیں کرتی ہیں، اپنی ساس کے ظلم کا بدلہ بہو کے ساتھ ظلم کر کے لیتی ہیں۔